لگتا ہے اسلام. فرمایا کہ صفائی میں آدھا ایمان ہے. وہ جوئیں پڑ جاتی ہوں گی بابا. کتنے گھنونے مسئلہ کیے نہیں ہے بھائی. یہ کون سا تصوف ہے؟ اسلام تو وہ تصوف دیتا ہے جس میں لوگ آ جائیں تو چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے, روح بھی نورانی ہو جاتی ہے, سارا ہی بدن نوری لگتا ہے. یہ ہے اسلام سے قریب کرنے والی باتیں. لیکن ایسے باباؤں نے, چرسیوں نے قوم بگاڑ دی. ہمارے جوان سوچتے ہیں یار نشہ بھی کوئی چیز ہے, اس میں بھی کوئی عشق کی لذت ہے. نہیں جی, اس کے قریب نہ جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہو رہا ہے نا. شادی بیاہ میں نا لوگ پارٹی کے نام پہ شرابیں چل رہی ہیں. سب سے زیادہ شراب ہماری قوم پی رہی ہے, سب سے زیادہ نشہ ہماری قوم کر رہی ہے. میں کچھ جگہوں کو جانتا ہوں جہاں جو 300 روپے کما کے لاتا, 100 روپے سٹے میں لگاتا, 100 روپے کی شراب لیتا, پھر 100 روپے بچوں کے لیے بچاتا. یہ ہماری قوم کے حالات ہیں. یہ ہو گئے سٹے ہم لگا رہے ہیں, شرابیں ہم پی رہے ہیں. بھائی بچا لو نسلوں کو, بچا لو. آج جوانی نہیں رہی. ابھی 13 سال کا نہیں ہوتا پتہ چلا لت لگ گئی ہے. یہ بھی جا رہا کہیں نہ کہیں پی کے آ رہا. کتنے پی کے نالیوں میں پڑے رہتے ہیں. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی ایسی نہ گزار. اگر شراب پینے والا بنا توبہ کیے مر گیا, بھلے یہ گھوٹ پیو. کتنی سمجھ رہے نا سارے لوگ, کتنی ایک گھوٹ بھی اگر پی لی اور بنا توبہ کیے مر گیا, قبر میں پہنچے گا اتنا پیاس لگے گی, کہے گا العطش, پیاس پیاس پیاس. جانتے ہو کیا دیا جائے گا؟ جب وہ مانگے گا نا تو اسے بچھو کے ڈنک کا زہر پیالے میں بھر کے دیا جائے گا. اور ایسا کھولتا ہوا ہوگا وہ کہ اس کی پیاس اتنی سخت ہوگی کہ یہ پینے کے لیے منہ تک لائے گا, لیکن اس کی گرمی سے ہونٹ بہہ کے نا ناف تک آ جائے گا, اور یہ سکڑ کر کے جل کر کے ماتھے تک پہنچ جائے گا ہونٹ. لیکن پیاس اتنی سخت ہوگی وہ پھر بھی پیے گا. جب پیے گا تو پورا گلا جلے گا, جسم جلے گا, ہاتھیں کٹیں گی, جلیں گی, سب بہہ جائیں گے. ڈرو یار, نہ جانا شراب کے قریب, مت جانا. لوگ کہتے ہیں برانڈ ہے. جی کون سی برانڈ پی رہا ہے؟ کوئی سی بھی برانڈ لیا, کتے کے پیشاب سے زیادہ اوقات نہیں اس کی. ہاں کتنے لوگوں نے معلوم ہے کیا کہتے ہیں, نہیں ہم تو وہ پی رہے ہیں, کیا نام ہے اس کا, بیار. کیا آپ کو نہیں پتا مولانا, اس سے طاقت آتی ہے, یہ جوس ہوتا ہے. میں نے کہا شراب بھی انگور کا جوس ہوتی ہے یا گنے کا جوس ہوتی ہے, بنتی وہ بھی جوس سے ہے, لیکن جب اس میں نشہ آ گیا تو حرام ہو گئی. کہ اس میں زیادہ نشہ نہیں ہوتا. میں نے کہا یار زیادہ ہو یا تھوڑا, کتے کا پیشاب ایک بالٹی پانی میں ڈال دو, اگر ایک بوند گر جائے تو وہ ناپاک بنا دیتا ہے. اگر بیئر کے اندر نشہ ہوتا ہے تو حرام ہے. خدا کے واسطے اس کے قریب نہ جا, اور اعلان کر دے جو مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے وہ امتی کو بھی پسند نہیں ہو سکتا. کیوں بہانے بنا کے پی رہے ہیں کہ جی ہم تو بیئر پی رہے ہیں, ہم تو شراب نہیں پی رہے, بیئر پی رہے ہیں. ڈوب پڑے ایسے پینے والوں پیوکڑوں پر. حالت بگڑتی جا رہی ہے. بدلو نوجوانوں اپنے آپ کو, نہ جانا کبھی شراب کے قریب, شراب کے قریب نہ جانا. اور جو بچ جاتے ہیں نا باقی کے, کئی جگہ کی ایسی بھی خبریں ہیں مسلمان شراب کا بیپار کر رہے ہیں. توجہ ہے نا, کئی جگہ پہ مسلمان شراب کا بیپار کر رہے ہیں. کہہ رہے جی نہیں, کئی بار کہتے نہیں جی میں پیتا نہیں, دکان ہے بس. حرام چیز کی بے یعنی بیچنا وہ بھی حرام ہے. نہ پینی ہے نہ بیچنا ہے. آپ شراب کی دکان لگائے بیٹھے ہیں. بھائی حضور کی چوکھٹ ہے, حضور کے ایک صحابی آ گیا, مسافر کے لیے آقا سے ہاتھ بڑھایا, حضور نے چہرہ پھیر لیا, پھر بڑھے, پھر حضور نے چہرہ پھیر لیا, پھر دوسری طرف سے آئے, چہرہ پھیر لیا, اٹھ کے حضور چلے گئے. کہنے لگے یار سمجھ میں بات نہیں آئی, آج میرے آقا نے مجھ سے مصافحہ نہیں کیا, میری طرف چہرہ تک نہیں کیا. تو دوسرے صحابی کہنے لگے یار کرتے بھی کیسے, تو نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. کیا پہن رکھا ہے وہ بھی سنیں, جو سسرال سے بھینس والی زنجیر لے کے گلے میں پہنے گھوم رہے. ہاں ساس بھی آ کے کہتی نا میرا دماد ہے, چڑھا دی لا کے.
اور نوجوان جب تک زنجیر اور انگوٹھی نہ ملے نا رشتہ ہی پکا نہیں سمجھتا. انگوٹھی تو پہنا ہی نہیں سونے کی. سنیں میری بات, شادی ہو یا قطعی نہ کوشش یہ کرو کہ بس مصطفیٰ ناراض نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بے شک. بیوی بھاگ گئی اور مل جائے گی, مر گئی پھر ہو جائے گی, تم زندہ رہو گے شادی پھر کر لو گے, لیکن حضور روٹے تو کیا کرو گے؟ گلے میں زنجیر پہنے گئے, یہاں تک بٹن کھول لے گا اسے پہن کے, کیا مسئلہ بھائی؟ نہیں جی سسرال سے ملی ہے. یہ لعنت کا توق سسرال والوں نے دے دیا, گلے میں لٹکا لیا, جو میرے حضور نے دیا تھا وہ نہیں پہن پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انگوٹھی پہنے گھوم رہے ہیں. تو صحابی نے کہا کہ میں سمجھا نہیں حضور مجھ سے آج ناراض ہے. دوسرے کا تجھے پتا نہیں ہے تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی اس لیے حضور ناراض تھے. حضور نے منع فرمایا مردوں کے لیے سونا پہننا. اتنا سونا چیخ نکلی جوان کی, انگوٹھی پھینک دی. پھینک کے نہ جب چلنے لگا حضرت عمر نے کہا لے جا یار, تجھے ہی تو حرام ہے, تیری بیوی کو تو جائز ہے. اس نے کہا نہیں میری غیرت جواب دے گئی, جو حضور نظروں سے گرا دے اسے میرے بچے پہنے, یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. جسے مصطفیٰ نظروں سے گرا دے میں بیوی کو پہناؤں جا کر کے, یہ کہہ کے پہن کے انگوٹھی چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضور آئے, فرمانے لگے بتاؤ وہ کہاں چلا گیا جو میرے دروازے پہ آیا تھا؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ گئے ہم نے بتایا انگوٹھی کی وجہ سے مصطفیٰ ناراض ہے. اس نے نکالی انگوٹھی پھینک دی, کہا ہم نے یہ کہا تھا کہ یار پھینک کیوں رہا ہے, بچوں کو جا کے پہنا دے, بیٹی بیوی کو جا کے دے دینا. یا رسول اللہ اس نے رو کے کہا جسے مصطفیٰ نظر سے گرا دے اسے ہم نہیں اٹھایا کرتے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ کوئی جا کے تلاش کر کے لاؤ. اللہ اکبر. صحابہ دوڑے واپس لے کر کے آئے. جب واپس آئے ہیں مصطفیٰ نے جھولی پھیلا رکھی ہے. آقا کہہ رہے تھے اے میرے مالک میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. او خدا کی قسم جسے مصطفیٰ دعا دے دیتے ہیں زمانہ بھی اس کا ہو جاتا ہے, خدائی بھی اس کی ہو جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ نوری, عرس نوری, سرزمین دھدری, علماء اہل سنت, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. آج کے بعد سونا نہیں پہنے کوئی مرد. جی جی بہت اچھا. انگوٹھی ہو یا چین ہو, اور ساسوں سے گزارش ہے, سمدیوں سے گزارش ہے, اگر دینی ہے تمہیں 40-45 ہزار کی انگوٹھی تو اس کے بجائے پیسے دے دو, اور اس سے کہہ جا اس پیسے سے حلال کاروبار کرنا, میری بیٹی کو بھی حلال کے لقمے کھلانا, خود بھی حلال کے لقمے کھانا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اگر کوئی داماد کہے مجھے سونے کی انگوٹھی چاہیے تو کہہ دے جا لوٹ جا, تو روٹھے گا تو بیٹی کی دنیا برباد ہو سکتی ہے. حضور روٹے تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے. جی 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 بے شک بے شک. سونے کی انگوٹھی نہیں دی جائے گی تجھے پہننے کے لیے. ہم حضور والے ہیں, جی حضور والے ہیں, تو اس پہ کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ضرور. کوئی پہن کے تو نہیں بیٹھا ہے, اگر بیٹھا ہو تو اتار لینا اور کبھی نہ پہننا. صرف اس نیت سے اتار لو کہ حضور راضی ہو جائے. جی جی بے شک. سبحان اللہ. صرف اس نیت سے حضور راضی ہو جائے. اور مسئلہ ایک اور بھی ہے, آج تو نا آن لائن گیم چل رہا ہے. جی 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 کئی گھنٹے کھیل رہا بیٹھا بیٹھا, جی کہہ رہا بس کان پہ کوئی اتر گئی, ابھی 1 کروڑ جیتنے والا تھا. جی جی کان پہ کوئی اتر گئی, اگر جیت بھی گیا تو کیا کرے گا؟ پوچھ ان علماء سے تیرے لیے حلال ہے وہ؟ نہیں. بہت غور سے میری بات سنیں, حلال ہے وہ؟ نہیں, حرام ہے. جی جی بے شک حرام. 1 روپیہ حرام ہے جوئے کا جیتا ہوا. بھائی تم نے 10 لاکھ 20 لاکھ جیت لے لیے, اس سے جو لقمے بچوں کو کھلاؤ گے, اس سے جو خون بنے گا تمہارے بچوں کے خون کو گندا کرے گا, اس کے گوشت کو بگاڑے گا, اس کے ضمیر اور خمیر کو بگاڑ دے گا. کل یہی بیٹا تمہارے آگے جوتا لے کے کھڑا ہوگا. توڑو تو امام صاحب کے پاس کوئی تعویذ تو آج بیٹے نے گالی بکی ہے, کوئی دعا کرو بیٹا آج فرمانبرداری نہیں کر رہا ہے. اس دن تجھے یاد آئے گا تو نے حرام کے لقمے کھلائے تھے. کیا کہ اچھا ہوتا مزدوری کرنے جاتا, محنت کے لقمے کھلاتا, قسم خدا کی غریب ضرور ہو جاتا لیکن ذلیل کبھی نہ ہوتا, ذلیل کبھی نہ ہوتا. حلال کے لقمے کھلایا کرو. میرے نبی نے
فرمایا جس کے ہاتھ بھی چلتے ہو پیر بھی چلتے ہو محنت کی وجہ سے ماتھے پہ پسینہ آتا ہو آقا کہتے ہیں مجھے ولی بھی پیارا ہے غوث بھی پیارا ہے قطب بھی پیارا ہے ابدال بھی پیارا ہے قالی بھی پیارا ہے حاجی بھی پیارا ہے نمازی بھی پیارا ہے لیکن آقا نے کہا القاسم حبیب اللہ جو محنت کر کے بچوں کو پالتا ہے وہی خدا کا حبیب ہوا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یار کسی کا باپ مزدور ہے تو دل تھوڑا نہ کرنا جی جی بے شک سب سے بڑی کیا کمی ہے نا جی مزدور کا بیٹا گردن نیچی کر کے کہتا کہ میرا باپ تو مزدور ہے ابے فخر سے کہہ کہ میرا باپ حلال کے لقمے کھلاتا ہے جی جی حلال کے لقمے کھلاتا ہے صبح سے شام تک پسینہ بہاتا ہے تب ہمارے لیے روٹی لے کے آتا ہے جی بے شک سر جھکانا تجھے تو فخر سے کہہ میرا باپ وہ ہے جو محنت کر کے کھلاتا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تو بچو ان چیزوں سے تمہارے گھروں کے اندر جوا آ گیا شراب آ گئی کیا بچا ہے کچھ بھی نہیں بچا جی بچنا ہے ہمیں اپنے آپ سے یہ انتظار نہ کرنا کوئی حضرت آئیں گے وہ سمجھائیں گے تب بچیں گے دیکھ تھوڑی رہا کوئی نہ کوشش کر خود سے بچ حلال کے لقموں کی عادت ڈالو جی بے شک سبحان حرام کا لقمہ بچوں کے حلق میں مت جانے دینا جی جی مت جانے دینا میں تو ماؤں سے بھی کہتا ہوں بھائی یہ ذمہ داری مردوں کی نہیں ہے صرف گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر میری بہن بیٹی خلاف معمول اگر شوہر پیسہ لے کے آئے ایک بار اس سے پوچھ لے کہ تمہاری مزدوری کی تو مزدوری 500 روپے ہے آج 15,000 کہاں سے لائے ہو جی 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 اگر وہ نہ بتائے تو واپس کر کے کہتے ایک روٹی نہیں پکے گی جب تک اس کھانے کا حساب نہیں دے دیا جائے گا بے شک اگر بیٹیاں اتنی مضبوط ہو جائیں نا تو پھر ہمت نہیں ہے کوئی جوئے میں سے لائے سٹے میں سے لائے پیاز پہ لائے کوئی حرام کا پیسہ لے کر کے نہیں جی ان سے بچیے حرام سے بچیے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے بڑی سخت ہے یاد رکھیے آپ نا حرام سے کما کر کے بلڈنگ بنا دیں گے رہے گا کون دوسرے آپ تو مر جائیں گے دوسرے عیش کریں گے حساب تمہیں دینا ہوگا اس لیے کوشش کریں لقمے حلال کھلائیں بچوں کو بیٹھا کے کھلائیں بھلے چٹنی سے کھلائیں یار مگر عزت کی کھلائیں بے شک سبحان اللہ عزت کی کھلائیں ورنہ یاد رکھنا پھر اولاد کوئی نہیں بچا پائے گا آج جو اولاد نا یہ سامنے کھڑے ہو کے باپ کو ماں بہن کی گالیاں بک رہی ہے نا یہ کہیں نہ کہیں ہماری پرورش میں کمی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں پرورش میں کمی ہوئی ہے ورنہ جن کی رگوں میں حلال کا خون ہوتا ہے نا وہ کبھی ماں باپ کے آگے کھڑے نہیں ہوتے جی جی نہیں کھڑے ہوتے عزت کیا کرو ماں باپ کی وہ کہتے ہو تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے میں بھی ایک بہت بڑے زمیندار سے ملا اس نے کہا میں نے بہت کچھ اپنی اولاد کے لیے کیا لیکن آج بھی اولاد اتنا سب کچھ کر کے بھی یہ کہتی ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا کہتا یہاں کی پسینہ جو ہے نا یہاں نکل جاتا پیر کے تلوے میں اولاد کہتی تم نے میرے لیے کیا کیا نہیں باپ مزدور ہے اگر اس نے تجھے پال لیا تو بہت بڑا کام کیا جی حلال کے لقمے کھلا کے پالانا تو بہت بڑا کام کیا اس نے تجھے دوزخ کی آگ سے بچا دیا دوزخ کی آگ سے بچا دیا اس سے بھی بڑا کوئی کام لوگے اس لیے کبھی باپ کے آگے کھڑے مت ہونا بڑی محنت سے بچے پلتے جو اولاد والے میری بات سمجھیں جب ہم پردیس سے یا باہر سے آتے ہیں ہمارا جی چاہتا سب سے پہلے بیٹے کو دیکھیں بیٹی کو دیکھیں اولاد کو دیکھیں سب کچھ کم لگتا ہے اولاد کے آگے جیسے آج ہمیں اولاد پیاری ہے ایسے ہم اپنے ماں باپ کو پیارے ہیں کل جب انہیں تانے دیتے ہو نا تو ماں باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے دل دلتا ہے ماں باپ کا بچے بیٹھے ہیں جوان بیٹھے ہیں خدا کے واسطے ماں باپ کو رونے پہ مجبور نہ کرنا اگر یہ رو دیے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں آئے گا کوئی دعا نہیں لگے گی تکلیف ہوتی ہے جاؤ جا کے دیکھو 8 دن سے مزاروں پر پڑے لوگ گھر میں ماں باپ بخار میں تڑپ رہے لیکن یہ جھاڑو لگانے پہ لگا ہے نہیں پیر ناراض نہ ہو تجھے پتا ہے سب سے بڑا پیر خدا نے تیرے گھر میں تیرے ماں باپ کو رکھا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اسے چھوڑ کے بھیجا جانتے ہو جنت کہاں ہے کہاں ہے جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر جنت عرش کے پاس لیکن حضور کہتے ہیں میں نے وہاں سے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ولی قطب غوث بھی ہو تو اسے ماں کے قدموں میں آ کے جنت لینی پڑے گی باپ جنت کا دروازہ ہے تھوڑا خیال کرو یار صرف ماں کی فضیلت سن سن کے ابا کو کوئی دیکھنے تیار نہیں ہاں ابا کے کپڑے پڑ رہے ہیں نہ کوئی سینے والا نہ کوئی دھلنے والا ساری اماں کی خدمت میں لگ گئے ابا کی بھی اپنی شان ہے سوچو ماں کے قدموں کے نیچے زور سے ماں کے قدموں کے نیچے
اور فرمایا گیا جب عورت اپنے شوہر کے کپڑے کا لگا ہوا دھبا جھاڑتی ہے اللہ اسے 70 نیکیاں عطا فرمایا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی؟ 70 نیکیاں. ہاں کچھ تو یہ کہہ رہے ہوں گے جی روٹی بنا کے دیتے ٹائم سے. ہاں بہت ہے، مسئلہ خراب ہے. بیوی کی جنت شوہر کی رضا ہے، شوہر کی جنت ماں باپ کی رضا ہے. سبحان اللہ. یہ خیال کرنا جو میں کہنے لگا. اب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اس کی جنت شوہر کے قدموں کے نیچے. شوہر راضی ہوگا تب اسے جنت ملے گی. اب بتا جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے تو اس کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے اس کا اپنا مقام کیا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اندازہ لگایا کر نہیں صرف اب میں میری ماں کی دعا، ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا، ماں کی دعا ترقی کا راستہ، یہ سب لکھ دیتے لوگ دروازوں پہ. نہیں جی، یہ جو ترقی کرتے ہو نا اس میں باپ کا بھی ہاتھ ہوتا کہ نہیں؟ بے شک. سبحان اللہ. ہوتا کہ نہیں باپ کا ہاتھ اس میں بھی؟ کہتا نہیں میں میری ماں دعائیں دیتی ہے. نہیں، دل باپ کا بھی دعائیں دیتا رہتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. رشتے مضبوط ہوتے ہیں ماں باپ کے اولاد سے. کوشش یہ کریں ماں باپ کو ستانا نہیں ہے، ماں باپ کو رلانا نہیں ہے. ان کی باتوں کا وچن آج کتنی آسانی سے جھوٹ بول جاتا ہے. بیٹے پانی لا دے، لحاف میں لیٹا منہ ڈھک کے اور گیم چل رہا ہے اس میں. پوری رات ماں پانی مانگتے رہے، اٹھے گا نہیں. صبح کہتا مجھے پتہ ہی نہ چلا اماں میں تو سو رہا تھا. جی یہ جھوٹ بولتے ہیں اماں سے. میرے غوث پاک نے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہا تھا، ماں نے کہا تھا عبدالقادر جھوٹ نہیں بولنا. وعدہ کر لیا ماں جھوٹ نہیں بولوں گا تیری قسم. وعدہ ہو گیا. ڈاکوؤں نے پکڑا تو اپنے آپ سے اپنے سونے کے سکے نکالے. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بچ جاتا اگر نہ بتاتا. کہنے لگے بچ تو جاتا لیکن ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا. ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا. یہ ماں ہے. آج ہم ماں سے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں. ان سے جھوٹ نہ بولا کر. یہ بڑے سچے اتنے سیدھے ہوتے ہیں. اگر بیٹا جوئے میں سے آ رہا ہے، چوری کر کے آ رہا ہے، شراب پی کے آ رہا ہے اور کہتے ہیں نہیں ماں میں نے پیا ہی نہیں، جوا کھیلا ہی نہیں. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن ماں ماننے تیار نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ کہتی میرا بیٹا مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا. مگر ایک بات کہہ دوں، جاتے جاتے بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک ماں کا اتنا پیار ہے تو پھر بتا خدا کا بندے پہ کتنا پیار ہوگا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کتنا پیار ہوگا. کسی نے کسی سے کہا یار تو بتا جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں؟ اس نے کہا جنت میں. کہا وعدہ دعویٰ کہا ہاں. کہا کیسے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا یار چل تو ہی بتا، اگر خدا قیامت کے دن یہ ذمہ داری میری ماں کو دے دے کہ تیری مرضی ہے بیٹے کو جنت میں ڈالیا دوزخ میں، تو میری ماں کدھر بھیجے گی؟ اس نے کہا سیدھی بات ہے ماں ہے یار، وہ تو جنت میں بھیجے گی نہیں. تو کہنے لگا اگر ماں اتنا پیار کرتی ہے تو میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیسے دوزخ میں ڈالے؟ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کبھی اسے بھی آواز دو، کبھی اس کی بھی چوکھٹ پہ آؤ، کبھی اسے بھی یا رحمان کہہ کے پکارو، کبھی اسے بھی یا کریم کہہ کے پکارو. یار قسم خدا کی وہ کہتا مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے. آج کہتے ہیں فلاں مزار پہ گئے تھے قبول ہی نہیں ہوئی، فلاں چوکھٹ پہ گئے قبول نہیں ہوئی. یار تو ادھر ادھر بھاگتا رہا، اس سے نہیں مانگا جس سے مانگنا چاہیے تھا. وہ تو آدھی رات کے بعد آواز دے کے کہتا مانگو، جسے عزت چاہیے میں عزت دوں گا، جسے دولت چاہیے دولت دوں گا، جسے شہرت چاہیے شہرت دوں گا، جسے رزق چاہیے رزق دوں گا، جسے اولاد چاہیے اولاد دوں گا. ہم نے اس سے مانگا ہی نہیں. ہم تو جب وہ دے رہا تھا تو ہم چادر میں پیر پھیلا کے لیٹے تھے. جب وہ دے رہا تھا اس وقت ہم خواب غفلت میں تھے. او یار کیا ہی اچھا ہوتا آدھی رات کو اٹھ جاتے اور اٹھنے کے بعد رب کی جانب منہ اٹھاتے اور کہتے تھے یا اللہ اپنے کرم سے میرے مالک میری غریبی دور کر دے، میری ذلت کو دور کر دے، میری پریشانی کو دور کر دے. خدا کی قسم دنیا دیتی ہے تو ذلیل کر دیتی ہے، جب خدا دیتا ہے تو عزتوں کی معراج عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ماشاء مانگو اپنے رب سے. ضروری نہیں ہے رات کو اٹھ کے مصلی بچھاؤ تبھی دے گا، غسل کرو تبھی دے گا، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھو تب دے گا. نہیں، وہ کریم ہے. جب دنیا سو رہی ہو آنکھ کھول دے، اپنے گناہ یاد کر لے، کہتے ہیں اللہ بڑے گناہ کیے ہیں معاف کر دے. تو کریم ہے میں گناہ گار ہوں. اللہ کی قسم وہ اتنا کریم ہے اگر تم نے آنکھیں بھگو کے دکھا دی نا تو پلک لگنے سے پہلے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بے شک. سبحان اللہ. تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. رشتے رب سے مضبوط کرو.
رب سے رشتے مضبوط کرو. آج گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ آج ہماری بہنیں دیکھو تو جب کھانا بناتی ہیں تب گانے، روٹی بناتی ہیں تب گانے. وہ مائیں کتنی اچھی تھی، جب آٹا نکالتی تھی تو حضور پہ درود پڑھتی تھی، روٹی بناتی تھی تو مصطفیٰ پہ درود پڑھتی تھی. اور جب اس روٹی کو کھا کر کے نسل پلتی تھی تو اللہ اس نسل میں یا تو نوری میاں پیدا کرتا تھا، یا مفتی اعظم، یا تاج الشریعہ، یا اعلیٰ حضرت پیدا کرتا تھا. اور یار جب روٹیاں اچھی ہوتی ہیں تو بیٹے غریب نواز پیدا ہوتے ہیں، رزق حلال کا ہوتا ہے تو بیٹے عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ضروری ہے ماں بہنیں بھی لحاظ کے ساتھ روٹیاں بنایا کریں، بسم اللہ پڑھ کے روٹی بنایا کرو، حضور پہ درود پڑھ کے کھانا دیا کرو. ایک ایک لقمے میں اللہ نور اور برکتیں عطا فرما دیا کرتا ہے. بے شک بے شک سبحان کریں گے انشاءاللہ ایسے بچیں گے ان سارے فسادوں سے، انشاءاللہ شراب سے بچیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس پوری محفل میں کوئی شرابی نہیں ہوگا. بولو انشاءاللہ. کوئی جواری نہیں ہوگا. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. اگر کسی نے دھوکے دھڑی میں پی بھی لی ہو تو آج توبہ کر لو. وہ بڑا کریم ہے. اگر موسیٰ کی محفل میں پردے نہیں اٹھنے دیتا ہے تو ہم تو ٹھہرے بھی حضور کی امت ہی، وہ حضور کی امت کے پردے کیسے اٹھنے دے سکتا ہے؟ بے شک سبحان پیئیں گے تو نہیں کبھی شراب؟ نہیں بولو انشاءاللہ کبھی نہیں. انشاءاللہ کبھی جوا کھیلو گے؟ نہیں. دیکھ لیو بھائی صاحب. جی جی کھیلو گے کبھی جوا؟ نہیں. بولو انشاءاللہ کبھی نہیں. انشاءاللہ کہہ تو ہو سکتا اللہ آج کی جلسے کی برکت سے ہمیں انشاءاللہ پہ استقامت عطا فرما دے. آمین. کھیلو گے کبھی جوا؟ کبھی نہیں. دولت چاہیے رب سے مانگو، رزق چاہیے رب سے مانگو، عزت چاہیے رب سے مانگو. وہ یار وہاں کھیل رہے ہو جہاں ہار جاتے ہو، وہاں کھیل رہے ہو جہاں ذلیل ہوتے ہو، وہاں آؤ جہاں عزتیں دی جاتی ہیں. بے شک سبحان جہاں عزتیں دی جاتی ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم بہت بڑے بادشاہ کا نام ہے، جس کی کرسی بھی سونے کی، جس کے تخت میں بھی سونا لگا، ہیرے لگے، اتنا بڑا بادشاہ. لیکن کیا ہوا؟ ایک دن رب کی یاد آ گئی، سب کچھ چھوڑ بیٹھے، جنگل میں چلے گئے. وہی گدڑی، وہی پھٹا لباس، بیٹھ گئے جا کر کے. تو ماموں گزر کے گئے ان کے، دیکھا نا گدڑی سل رہے، تو کہنے لگے ابراہیم بادشاہ تھا، کتنی اچھی زندگی تھی، اتنی اچھی زندگی چھوڑ کے بتا یہ پھٹے کپڑے پہن کے ندی کے کنارے آ کے بیٹھا، تجھے کیا مل گیا؟ مسکرا کے ماموں کا چہرہ دیکھا. یہ پوچھ رہے ہو کیا ملا؟ ہاں بتانا، تجھے شاہی زندگی راس نہیں آئی ہے؟ یہ پھٹے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے، کیا ملا؟ سوئی تھی ہاتھ میں، ندی میں پھینک دی. تو ماموں نے ہنس کے کہا ایک سوئی تھی لے وہ بھی گئی. تو آپ نے کہا دیکھنا مجھے کیا ملا ہے. آواز دی مچھلیوں سوئی لاؤ. جب اتنا کہا نا تو ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی. کس چیز کی؟ سونے کی سونے کی سوئی. ابراہیم بن ادھم نے دیکھا، فرمانے لگے واپس لے جاؤ، یہ میری سوئی نہیں ہے، یہ سونے کا میں کیا کروں گا، میں تو اسے ٹھوکر مار کے آیا، مجھے میری سوئی چاہیے. پھر ایک چھوٹی سی مچھلی آئی، اس کے منہ میں سوئی تھی، سوئی میں دھاگا بھی تھا. تو آپ نے فرمایا ہاں یہ میری سوئی ہے. ماموں دیکھ کے کہنے لگا میں سمجھا نہیں. فرمانے لگے ماموں جب میں تخت پہ بیٹھا تھا تو زمین والوں پہ حکومت کرتا تھا، جب سے میں نے تخت چھوڑ کے اپنے رب سے یاری لگائی ہے نا، تب سے کائنات پہ حکومت ہو رہی ہے. کہا میں سمجھا نہیں. کہنے لگے تم نے نہیں سمجھا؟ فرمانے لگے جب سے میں خدا کا ہو گیا ہوں ساری خدائی میری ہو گئی ہے. تو ضرورت ہے آج خدا کا ہونا، ضرورت ہے اپنے رب کا ہونے کی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک باپ کی اولاد، ان کو بھی ایک ماں نے جنم دیا، آسمان سے نہیں اترے لیکن دوستی اللہ سے کر بیٹھے. جب دوستی اللہ سے کر بیٹھے تو پھر زمانہ ہی ان کا ہو گیا، زمانہ ہی ان کا ہو گیا. یہ اللہ والے ہیں. مجھے بتائیے کیا ان کے پاس الگ سے ہاتھ پیر تھے؟ نہیں. چار ہاتھ پیر ان کے، چار ہاتھ پیر ہمارے، دو آنکھیں ان کی، دو آنکھیں ہماری، دو کان ان کے، دو ہمارے، ایک منہ ان کا ایک ہمارا، سب کچھ برابر سرابر ہے. لیکن پھر کیوں؟ تو جانتے ہو انہیں رب کو منانا آتا ہے اور ہمیں رب کو منانا نہیں آتا. یہ ہے اصل بات. انہیں رب کو منانا نہیں آتا. جب یہ رب کو منانا جان جاتے ہیں نا تو پھر جو یہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. سرکار غریب کو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک عورت آ کے کہتی ہے نا یا اللہ مجھے بیٹے دے. آواز آئی عبدالقادر اس کے نصیب میں بیٹے ہی نہیں ہیں. تو کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا یا اللہ میں جان گیا عزتیں بھی عبدالقادر کو تو نہیں دی ہیں. آج تو اگر مجھے ذلیل کرنا چاہتا تو تیری مرضی ہے، مگر تو یہ جانتا ہے یہ تیرا سمجھ کے میرے پاس آئی ہے.
اگر یہ خالی گئی تو میرا کچھ نہیں جائے گا. رب نے فرمایا عبد القادر پھر بتا کتنے بیٹے دینے. یہ منانے کے انداز ہے. بتا پھر کتنے دینے. کہتے ہیں اللہ پھر 7 بیٹے عطا فرما دے. بے شک بے شک. پھر اللہ نے 7 بیٹے دیے. کیا وجہ ہے؟ آج اجمیر جا کے کوئی خالی نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ تمہاری ناؤ اٹکی ہے. ان کی چوکھٹ پہ آتے ہو. پلٹ کے آنے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے مبارک کو کام ہو گیا ہے. بات یہ نہیں ہے یہ نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ دلاتے ہیں رب سے. ان کی یاد اتنی پکی ہے جب یہ ٹھان لیتے ہیں تو خدا پوری کر دیا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر ایسے ہو جاؤ. اللہ کو منانے کی عادت ڈالو. اسے راضی کرنے کی عادت ڈالو. اگر ولیوں کی تاریخ پہ گفتگو کی جائے تو بڑا وقت چاہیے. ضروری باتیں تھی کرنی مجھے اس لیے میں نے کر ڈالی. آج تو انشاءاللہ یوں سمجھو یہ تمہیدی تقریر تھی اور کبھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو پھر ہو جائے گی اللہ چاہے گا تو. ہاں بھائی صاحب نے پہلے ہی مجھ سے پکا کر لیا تھا کہ بھئی اتنی لیٹ نمبر دے رہے ہیں کہیں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ مجھے 1 گھنٹہ بولنا ہے تو بولنا ہی ہے. نمبر آپ اور لیٹ بھی دیں گے تب بھی انشاءاللہ میں اتنا ہی بولوں گا. ہے یہ بھئی مجھ سے ہی شجرہ پڑھواتے ہیں. کئی بار لوگوں کے پیٹ میں بھی درد ہو گیا اس کو لے کر کے. بہرحال میں سوچتا ہوں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو میں وہ کام نہ کروں. لیکن ہے بات غلط نہیں ہے. میں تکلیف ہوتی ہے مگر کیا کیا جائے. میری کوشش تو رہتی ہے اللہ میری وجہ سے کسی کو کوئی جلن نہ ہو کوئی حسد نہ ہو. مگر پھر بھی مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں میں پھر شجرے کی فرمائش ہے اور چاہتا ہوں کہ میں بھی پڑھ لوں شجرہ. جتنی سنجیدگی سے آپ نے تقریر سنی ہے اللہ کرے اتنی سنجیدگی سے آپ شجرہ سن لیں. جی جی. عطا ہو عطا ہو. اتنی آرام سے سنیں گے آپ بالکل